صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے۔ صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے۔ ہوئی روشن شب یلدا کہ ان کے نور سے ہر دم، ہوئی روشن شب یلدا کہ ان کے نور سے ہر دم، رہے ظلمت وہاں کیسے جہاں نور الہدیٰ آئے۔ صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، شغف کا درس سکھلایا وہ حق نسو امت کو، شغف کا درس سکھلایا وہ حق نسو امت کو، خبر دی بے نواؤں کو تمہارے رہنما آئے۔ صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، میں کہہ دوں چاند سا کیسے کہ ان کے چہرے انور کو، میں کہہ دوں چاند سا کیسے کہ ان کے چہرے انور کو، قمر شرمائے جس کے سامنے وہ والضحیٰ آئے۔ صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے۔ صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ آپ حضرات کے سامنے تقریباً کم و بیش 1 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے، اور
برادر مفتی محمد خالد عباسی صاحب نے الحمدللہ و احسن انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے تقریباً 56 مجالس میں بیان کی ہے۔ یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر مسلمان کے لیے رہنما ہے اور اتباع کا ذریعہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو 56 کلاسوں میں بیان ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ تھی، جس میں تفصیل سے آپ حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل عرب معاشرے کے حالات، عرب کس حالت میں تھے، عرب کے اندر کون سی اخلاقی بیماریاں موجود تھی اور کس کس برائیوں کے اندر وہ مبتلا تھے زمانہ جاہلیت میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے متعلق حالات آپ نے سنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بیان ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن بیان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوجوانی کا زمانہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اور اسی طرح گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اگر 2 حصے کیے جائے تو ایک قبل البعثت ہے اور دوسرا حصہ بعد البعثت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل یعنی نبوت ملنے سے قبل کی جو زندگی تھی وہ بھی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی، اور اسی طرح بعد البعثت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تھی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ما قبل الہجرت جو زندگی تھی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اور ما بعد الہجرت جو مدنی زندگی تھی، یعنی اس اعتبار سے اگر تقسیم کیا جائے کہ مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے واقعات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغی زندگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داعیانہ زندگی، آپ علیہ السلام کی مجاہدانہ زندگی، آپ کے غزوات، اور اسی طریقے سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت کے احوال۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکمل سیرت طیبہ الحمدللہ آپ اور ہم سب حضرات نے اللہ کے فضل و کرم سے سنی ہے۔ یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی۔ دوسری چیز ہے اسوہ حسنہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ اسوہ صرف اسے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی، آپ نے نکاح کس طرح فرمایا، آپ کھانا کس طرح کھاتے تھے، پانی کس طرح پیتے تھے، اور یقیناً یہ ساری چیزیں اسوہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اسوہ صرف ان چند چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ بھی کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، نکاح کے آداب یہ بھی اسوہ کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ صرف اسوہ کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے اسوہ میں عقائد بھی ہے، آپ کے اسوہ میں عبادات بھی ہے، آپ کے اسوہ میں معاملات بھی ہے، آپ کے اسوہ میں اخلاق بھی ہے، معاشرت، یہ ساری چیزیں آپ کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس کی کچھ مختصر سی جو ہے تفصیل آپ حضرات کے سامنے آج آئے گی۔ دوسری بات، گزشتہ درس جو افتتاحی درس تھا جس میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، تو یہ آپ کے سامنے جو 4 باتیں ہیں اسوہ حسنہ سے متعلق، اس پر حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے بات فرمائی تھی۔ پہلی چیز تھی اسوہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اسوہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ اسی طریقے سے اسوہ کی اہمیت کیا ہے، اسوہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے،
اور اسی طریقے سے تیسری چیز تھی اسوہ کے مقاصد، اور چوتھی چیز تھی اسوہ کے فوائد و برکات۔ اسوہ کو انسان اپنائے گا، اللہ پاک کیا برکات عطا فرمائیں گے، زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی اور زندگی میں کیا برکات آئیں گے۔ یہ چاروں چیزیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الحمدللہ موجود ہے، اور جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جتنی زیادہ ہوگی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اسوہ پر اتنا زیادہ عمل پیرا ہوگا، وہ دین پر اتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، اور جس کے دل میں محبت جتنی کم ہوگی دین پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور اسوہ پر عمل کرنے میں وہ اتنی سستی کرے گا۔ تو گویا کہ آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت اور عقیدت اور عشق ہے، اس کا معیار، اس کی کسوٹی کیا ہے، وہ میری اپنی عملی زندگی ہے۔ میں اپنی زندگی کو دیکھ لوں، ایک تو زبانی دعویٰ ہے یا زبانی بات ہے، وہ ہر انسان کے لیے آسان ہے، وہ تو میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عشق ہے، تو یہ اگر مجھے معلوم کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنی زندگی دیکھنی ہے، مجھے اپنے صبح سے لے کے رات تک کے معاملات دیکھنے ہیں، مجھے اپنے عقائد بھی دیکھنے ہیں، مجھے اپنی عبادات بھی دیکھنی ہوگی، مجھے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہوں گے، اور مجھے اپنے اخلاق بھی دیکھنے ہوں گے۔ اگر یہ چاروں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق ہوئی اور میری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہوئی، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ الحمدللہ میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں کسی چیز میں کمی اور کمزوری ہوئی تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اعتبار سے کمی ہے، کمزوری ہے، اور جس کو دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، کچھ آپ حضرات کے سامنے سیرت میں گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ایک پہلو تھا تاریخیت، اسی طرح ایک پہلو تھا کاملیت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو تھا جامعیت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے عملیت۔ یہ جو عملیت ہے یہ ہمارا اسوہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اسوہ حسنہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کون سا پہلو ہے؟ عملی پہلو ہے، جس کو کہا جاتا ہے عملیت، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کس طرح تھی؟ اور حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے۔ مقتدی رہبر اس دنیا میں ہمارے آئیڈیل وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہمیں کیوں کرنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہمیں کس چیز میں کرنی ہے؟ تو اس کا جو عملی پہلو ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی سیرت طیبہ کی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے مکمل آ چکی جو آپ کی زندگی تھی، لیکن اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عملی پہلو جو میں نے عرض کیا اسوہ حسنہ، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے کہ تاکہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ آج ہمارے معاشرے میں وعظ و نصیحت کی کمی نہیں ہے، میٹھی میٹھی باتوں کی اور خطیبانہ وعظوں کی اور بیانات کی، زبانی گفتگو کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہمارے اندر اور آپ کے اندر، معاشرے کے اندر موجود ہے۔ زبانی باتیں ہو رہی ہیں، زبانی دعوے ہو رہے ہیں، لا عمل بن رہے ہیں، اور ہم اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، خطیبانہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کمی عمل کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر اور معاشرے کے اندر یہ بالکل زندہ حقیقت ہے کہ آج کمی جس چیز کی ہے وہ ہے کام کی اور عمل کی۔ اس چیز سے آج ہمارا معاشرہ اور ہماری زندگی خالی ہو رہی ہے۔ زبانی اب کوئی کہے کہ بھئی تقریر پہ مجھے کہے کہ سیرت پہ بیان کر لو، 1 گھنٹہ میں بیان کر لوں گا،
آپ علیہ السلام کی سیرت میں نے بیان کر لی، آپ علیہ السلام کا اسوہ میں نے بیان کر لیا، لیکن میرا خود اس پر عمل کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام کے اسوے پر میں کتنا عمل پیرا ہوں؟ آپ علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ پر میرا عمل کتنا ہے؟ یہ چیز آج بنیادی ہے اور ہمیں زندگی میں یہ چیز لانی ہے۔ تو میرا مقصد عرض کرنے کا، اس تمہید کا یہ ہے کہ اسوہ کے بیان کرنے کا مقصد اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے، آپ تمام حضرات کو بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور جو خواتین موجود ہیں سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ زندگی میں لانا، صرف سننا مقصود نہیں ہے۔ سن لیتے ہیں ہم، لیکن اگر کوئی صرف سن لے اور عمل نہ ہو تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ عمل میں جو شخص لائے گا آپ علیہ السلام کی سیرت کو، آپ علیہ السلام کے اسوے کو، وہی شخص کامیاب رہے گا۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، قرآن کریم جو ہے اللہ پاک کی کتاب ہے، اور یہ الفاظ اور عبارت ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھنا ثواب ہے، زبانی پڑھے تب بھی ثواب، دیکھ کر پڑھے تب بھی ثواب، لیکن الفاظ اور عبارت کا نام ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت اس کی عملی تفسیر ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے یہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت بابرکت کا روشن پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بحیثیت پیغمبر اپنے پیروکاروں کو جس چیز کا حکم دیا، آپ علیہ السلام نے خود پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج میں کوئی بات زبان سے کرتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میرا خود بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے میرے اندر وہ عملی کمزوری ہو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کر لے، یہ کر لے، یہ فلاں کام کر لے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ شخصیت ہے دنیا میں کہ آپ علیہ السلام نے خود پہلے عمل کیا، دوسروں کو بعد میں دعوت دی، اور آپ علیہ السلام نے ہر اس بات پر عمل کیا جس کی آپ علیہ السلام نے امت کو دعوت دی، خود پہلے عمل کر کے دکھایا۔ اور آپ علیہ السلام کے عملی زندگی کی، آپ کی سچائی کی، آپ کی امانت کی، آپ کی دیانت کی، آپ کی تقوی کی، آپ کی للہیت کی گواہی خود کس نے دی؟ آپ کے گھر والوں نے دی۔ انسان کی زندگی سے سب سے زیادہ واقف انسان کی عملی زندگی سے انسان کی بیوی ہوتی ہے، اہلیہ، یہ مسلمہ بات ہے۔ اس کے سامنے انسان کی گھریلو زندگی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو انسان کی اہلیہ اور زندگی کی ساتھی رفیق حیات ہوتی ہے، اصل گویا کہ اس کا اعتماد ایک حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اونچ نیچ سے واقف ہوتی ہے۔ اب اگر ہم جائزہ لیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا اور اسوہ کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی تقریباً 15 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ کافی عرصہ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت خدیجہ فوراً تصدیق کے لیے تیار ہو گئی، لمحہ نہیں لگایا۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے رفیق حیات اور اہلیہ کی، زوجہ کی گواہی، کیونکہ اس انسان کی زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ باہر تو انسان بہت ساری چیزیں چھپا لے گا کہ باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے، گھر کے اندر کی زندگی الگ، باہر الگ۔ اندر کی زندگی سے میں واقف نہیں، آپ مجھ سے واقف نہیں، اب باہر کی زندگی سے انسان واقف ہوتا ہے، لیکن اعتبار اصل گھر کی زندگی کا ہے جس سے زوجہ واقف۔ تو یہ آپ کی زندگی کا روشن پہلو ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت خدیجہ نے لمحہ نہیں لگایا تصدیق میں، اور یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی اتری، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور یہ آپ علیہ السلام گھبرا گئے، تو حضرت تسلی دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی، آپ گھبرائیے نہیں، آپ امانت دیانت والے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد محبوب زوجہ آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کی صفات بیان کی، آپ سچے تھے، آپ امانت دار تھے، آپ دیانت دار تھے، آپ معاف کرنے والے تھے، آپ درگزر کرنے والے تھے۔ یہ ساری گواہیاں آپ کی ازواج مطہرات دے رہی ہیں۔ اسی طرح مردوں میں سب سے زیادہ قریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے معمولات سے واقف،
اور آپ کے معاملات سے بالکل واقف تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امانت، دیانت اور آپ کے اوصاف کی گواہی دیا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء اکرام کی بعثت کا سلسلہ چلا ہے. آپ کوئی پہلے پیغمبر نہیں تھے. بے شمار پیغمبر آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب، اور ہر ایک اپنی اپنی تعلیمات لے کر آئے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ہر پیغمبر ایک خاص زمانے اور خاص امت کے لیے ہوتا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے انبیاء آئے، آج کسی کی تعلیمات اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن کریم کے اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، آج نہیں ہے. کیونکہ وہ انبیاء اپنے زمانے کے لیے خاص تھے، ان کی تعلیمات اپنے وقت کے لیے خاص تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، اور چونکہ آپ کے بعد نہ کسی پیغام نے آنا ہے، نہ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہے، لہٰذا اس قرآن کریم کے حفاظت کا وعدہ خود اللہ پاک نے کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کریم اسی طرح موجود ہے یا نہیں؟ ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی، ایک نقطے میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور نہ ہو سکے گی کبھی قیامت تک. تو ہماری کتاب ہمارے پیغمبر پر جو اتری ہے وہ اسی طرح موجود ہے جس طرح علیہ السلام پر اتری. آپ کی تعلیمات آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح علیہ السلام کے زمانے میں تھی. کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں. آپ انسانوں کے بھی پیغمبر، جنات کے بھی پیغمبر، سب کے لیے مبعوث فرمائے گئے. تو آپ کی تعلیمات زندہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات زندہ رہیں گی انشاءاللہ. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام، یہ آج کا موضوع ہے. آج کا موضوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. کیا ہے وہ پیغام؟ دین اسلام. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ ہمارے ذہنوں میں صرف اسوہ کا تصور ہی ہے کہ آپ کی زندگی کے کچھ معمولات، کھانے پینے سے متعلق، نکاح سے متعلق، گھر میں داخل ہونے نکلنے، مسجد آنے سے متعلق، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ مبارکہ کا تعلق عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اور اخلاق سے بھی ہے. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق. یہ بات سمجھ لیں، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ معاشرت اس میں نہیں ہے، تو معاشرت جو ہے وہ معاملات کے تحت داخل ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بات آ جائے گی. معاشرت وہ معاملات کے ضمن میں آئے گی. تو بنیادی طور پر جو تقسیم ہے، ہمارا دین اسلام ان 4 چیزوں پر قائم ہے. 4 چیزیں ہیں بنیاد. کیا ہے؟ پہلے نمبر پر عقائد، اسوہ میں عقائد داخل ہے. دوسرے نمبر پر ہے عبادات. تیسرے نمبر پر ہے معاملات. اور چوتھے نمبر پر ہے کیا چیز؟ اخلاق. اب دیکھیں، بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقائد، ایک اعمال صالحہ. قرآن کریم میں ان 2 کا تذکرہ آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کئی جگہوں پر آپ کو جہاں پر نظر آئے گا آمنوا، اس کے ساتھ قید ہوگی وعملوا الصالحات. ایسا ہے نا، سب تلاوت کرتے ہیں. تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑا گیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. اگر کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. اگر کوئی ایمان تو رکھتا ہے لیکن اعمال صالحہ سے زندگی خالی ہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، فلاحی کام کر رہا ہوں، غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں اور ہر ایک کا خیال رکھ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے یہ سارے اعمال بیکار ہیں، ضائع ہے. آپ سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. اب پھر تو گویا کہ جو عقائد ہیں ہمارے، اس کا تعلق ایمان سے ہے. عقائد کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان. میں نے کہا نا 2 چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان، عقائد کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال صالحہ سے ہے. اس کا تعلق یہ اعمال صالحہ میں آ گئے. پھر جو ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، جو اعمال صالحہ ہے، وہ 2 طرح سے ہے. ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہے. دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے. اللہ پاک سے جس کا تعلق ہے اسے عبادات کہتے ہیں.
عبادات یہ اعمال صالحہ میں نے کہا نا، اعمال صالحہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک اللہ پاک سے متعلق اور دوسرا بندوں سے متعلق۔ پھر وہ اعمال صالحہ جس کا تعلق اللہ پاک سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ عبادات ہے۔ اور دوسری قسم جس کا تعلق بندوں سے ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معاملات، ایک ہے اخلاق۔ ایک ہے معاملات، ایک ہے اخلاق۔ اب یہ تقسیم سمجھ میں آ گئی؟ تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں چاروں چیزیں آتی ہیں۔ ایمان کے اندر عقائد، اعمال صالحہ میں عبادات، معاملات اور اخلاق۔ جی اب سب سے پہلے ہے اسلامی عقائد۔ میں نے کہا نا چار چیزیں ہیں، آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسلامی عقائد، عقیدہ۔ اب اس میں دو باتیں آپ حضرات کو سمجھنے کی ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، فلاں کا عقیدہ، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ دوسری چیز عقائد کی شاخیں کیا ہیں، قسمیں کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں آپ حضرات نے سمجھنی ہیں۔ جی عقیدے کا مفہوم پہلے سمجھ لیں۔ عقیدہ کہتے ہیں انسان کے پختہ، غیر متزلزل، غیر مشکوک اصولی خیالات جو اس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات کا محور بنے، بنیاد بنے۔ یہ عقیدے کی ایک جامع تعریف ہے، آپ سمجھ لیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں عقیدے کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے، انسان کے پختہ یعنی مضبوط۔ عقیدہ کچا نہیں ہوتا، یا جو کچا ہوتا ہے وہ کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو یہ کچا عقیدہ ہونا چاہیے، پختہ۔ انسان مومن تب ہوگا جب یہ پکا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پختہ، انسان کے پختہ، غیر متزلزل۔ متزلزل اس چیز کو کہتے ہیں جو ہل جائے، اور جو نہیں ہلے اپنی جگہ پر جمی رہے وہ ہے غیر متزلزل۔ انسان کا عقیدہ نہیں ہلتا کبھی، عقیدہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مشکوک، شک نہیں ہے اللہ پاک کی ذات ایک ہے، کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کسی مومن کو شک نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہے، کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو غیر متزلزل ہو، پختہ ہو، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، عقیدہ ایسا مضبوط پتھر کی طرح، اور غیر مشکوک، کوئی شک نہیں، میرا عقیدہ جو ہے مجھے اس پر یقین ہے۔ اصولی خیالات، کوئی فروعی چیز نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ عقیدے کا تعلق اصول سے ہوتا ہے، اصولی خیالات جو اس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات کا محور بنے۔ انسان کی زبان سے جو چیز ادا ہوتی ہے، انسان اپنے ہاتھ پیر سے جو عمل کرتا ہے، یاد رکھیں اس کا تعلق دل سے ہے۔ جو انسان کا دل میں عقیدہ ہوگا اس کی زبان سے وہی نکلے گا، جو اس کا دل میں عقیدہ ہوگا اس کے اعضاء اور جوارح سے وہی اعمال صادر ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی توحید کا اقرار، اللہ پاک کی بڑائی ہر وقت بیان کرتا ہے، پیغمبر کی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری زبان سے باتیں کیوں نکل رہی ہے؟ کہ دل میں کیا ہے؟ ہم ان سب پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ تو انسان کے دل کے جو خیالات ہیں وہی اس کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض ایسے ہیں لا مذہب یا جو اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے، بیٹھیں گے تو گفتگو میں وہی چیزیں سامنے آئیں گی، وہی ملحدانہ باتیں سامنے۔ وہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ دل کے وہ خیالات ہیں جو زبان سے باہر آ رہے ہیں، یا اعمال وہی کریں گے جو کیا ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی والے ہیں، کیوں؟ اللہ پاک پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے جس میں ایمانی صفات ہو، مومن کامل، وہ زبان سے بھی اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اعمال سے، حرکات سے، سکنات سے، اس کے ہر چیز سے ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ تعریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پختہ، غیر متزلزل، غیر مشکوک اصولی خیالات جو اس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات کا محور بنے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جی اسلامی عقائد کی شاخیں کیا ہے؟ کس کس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ذرا پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری 6 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان بنیاد ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، یا ہے لیکن شک والا ہے، غیر متزلزل ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان رکھنا ہر مومن کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ ہم اللہ پاک کو ایک مانیں گے،
تو شرک کی نفی ہوئی. آپ علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے شرک ہی شرک تھا, بت ہی بت تھے. آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور معاشرے کو موحدین کا معاشرہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ بنیاد ہے. نمبر 2, فرشتوں پر ایمان. یعنی فرشتے, اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں, پھر خاص مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل, حضرت عزرائیل, حضرت اسرافیل, اور جتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 3, رسولوں پر ایمان. ہم اپنے پیغمبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اور جتنے انبیاء گزرے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء, ہر ایک کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے. اور یاد رکھیں ایمان کب مکمل ہوگا؟ وہ یہ کہیں کہ میں صرف اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں خدا نخواستہ, لیکن معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, موسیٰ علیہ السلام کو, یا کسی کو اگر کوئی بالفرض والمحال ایسا کہے تو اس کا ایمان چلے جائے گا, یہ مومن نہیں رہے گا. تو ہمارا آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر ایمان ہے. کتب الہی پر ایمان. کتنی کتابیں ہیں آسمانی؟ 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم. وہ یہ کہے کہ صرف قرآن پر ایمان رکھتا ہوں, نعوذ باللہ, تورات پر نہیں, انجیل پر نہیں, اس کا ایمان نہیں رہے گا. کوئی کہے کہ انجیل پر رکھتا ہوں, قرآن پر نہیں رکھتا ہوں, یہ بھی مومن نہیں رہے گا. 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے. آخرت پر ایمان. اللہ پاک نے زندگی پر پھر معاملہ ختم تو نہیں کیا, بلکہ انسان دنیا سے برزخی زندگی کی طرف جاتا ہے, جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں, وہ بھی ایک زندگی ہے. اور پھر برزخی زندگی سے انسان منتقل ہوتا ہے آخرت کی زندگی. پھر آخرت میں محشر ہوگا, حساب کتاب ہوگا, پورے صراط ہوگا, میزان عدل ہوگا, اور اللہ پاک جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائیں گے. یہ ہے سب یا نہیں ہے؟ ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ بھئی آخرت کا دن آنے والا ہے. ہم سب کہتے ہیں بھئی آخرت کا خوف کرو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتب پر, لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا, یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور چھٹی چیز ہے قضاء اور قدر, تقدیر. ہر کام اللہ پاک کے فیصلے سے ہوتا ہے. کس کو دنیا میں کتنا رہنا ہے, کس کو کتنا رزق کھانا ہے, کس کی موت کب آئے گی, کس جاندار نے دنیا میں کب آنا ہے, یہ سب اللہ پاک کے علم میں ہے, اور یہ سب اللہ پاک کے فیصلوں سے ہوتا ہے. تو اس پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہمارا ایمان ہے. اور تقدیر اچھی ہو یا بری وہ اللہ پاک نے لکھی ہے. تقدیر اللہ پاک کے ہاتھ میں. تو قضاء اور قدر یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو 6 باتوں پر ایمان. ایک بات اس میں سمجھ لیں, اگر اس میں ایک بات پر بھی کوئی ایمان نہ رکھے اور 5 پر رکھے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. 2 پر رکھے, 4 پر نہیں رکھے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن تب ہوگا, ایمان والا مسلمان تب کہلائے گا جب پورے 6 باتوں پر کیا ہو, اس کا ایمان ہو. جی, اسلامی عبادات. میں نے عرض کیا تھا دوسری چیز کیا ہے, اس کے بعد دوسری چیز ہے اسلامی عبادات. پھر اس میں بھی 2 باتیں ہیں. عبادت کا مفہوم, عبادت کسے کہتے ہیں, عبادت کا مطلب کیا ہے, اور نمبر 2 عبادت کی شاخ ہے. جی, عبادت کہتے کسے ہیں؟ خدا عز و جل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانے کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا, یہ عبادت ہے. کہ بھائی میں عبادت کرتا ہوں, ہم اللہ پاک کے عبد ہیں. عبد یعنی بندے ہیں, اللہ پاک معبود ہے. عبد کہتے ہیں بندگی کو, عاجزی کو. تو اللہ پاک کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانے کو پیش کرنا, یہ عبادت کہلاتی ہے. اب عبادت صرف نماز نہیں ہے, اب آئے گی اس کی شاخیں آگے آ جائے گی کہ اس کے اندر جو ہے صرف نماز شامل نہیں ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, سب شامل ہے. یہ ساری چیزیں بندگی سب میں ہے. تو عبادت کا مطلب ہی بندگی ہے, عاجزی ہے. اس کی ضد تکبر ہے, اس کی ضد تکبر ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ پاک فرماتے ہیں نا, بندوں میں سے جو میرے عبادت سے تکبر کرے گا, تکبر, میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. معلوم ہوا کہ تکبر اور بندگی آپس میں ضد ہے. تو جو تکبر کرتا ہے اس میں بندگی نہیں ہو سکتی. جو اللہ پاک کے سامنے میں کیوں سجدہ کروں, العیاذ باللہ, یہ تکبر ہوا نا. مسلمان کے اندر بندگی ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں, نماز کا مطلب ہی بندگی ہے, عاجزی ہے. نماز کے صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں, اور دعا کا مطلب کیا؟ عاجزی. تو نماز پڑھیں گے اس میں بھی عاجزی, زکوٰۃ دینا ہے اس کا مطلب بھی عاجزی, حج کرنا ہے اس کا مطلب بھی عاجزی, روزہ رکھنا ہے اس کا مطلب بھی عاجزی.
جہاد کرنا ہے اس کا مطلب بھی عاجزی. وہی بندہ عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے جس میں عاجزی ہو. مانتا تو وہی ہے نا، جو وہی اللہ پاک کی مانے گا جس کے سامنے جس کے اندر عاجزی ہو. جی. اور دوسری بات اس میں اس کے احکام کو بجا لانا. تو عبادت میں دو باتیں ہیں، بندگی اور عبودیت کا اظہار اور اس کے احکام کو بجا لانا. جو احکامات اللہ پاک نے دیے ہیں اس پر عمل کرنا. جی. پھر اسلامی عبادات کی شاخ ہے، 5 چیزیں ہیں. کتنی؟ 5. سمجھ لیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد. یہ کلمہ نہیں، کلمہ کہاں ہے؟ عقائد میں. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق عقائد سے ہے. پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. 5ویں چیز یہ جہاد ہے، یہ اس کے ساتھ آئی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسرین، مورخین اور علماء گزرے ہیں، اور انہوں نے سیرت النبی کے نام سے عظیم الشان سیرت لکھی ہے. ان حضرات نے اسلامی عبادات کے اندر نمبر 5 پہ جہاد کو رکھا، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ ایک مقدس فریضہ ہے اور ایک مقدس عبادت ہے تو اس کو بھی ایک اہم اور نمایاں مقام دینا چاہیے، لہٰذا 5 نمبر پہ جہاد کو رکھا ہے ان حضرات نے، جو اتنے بڑے جو ہے سیرت نگار اور مورخین اور علماء ہیں. بہرحال تو پہلے نمبر پہ ہے نماز. کیا؟ نماز. نماز کا حکم قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے. یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کئی 20 جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ یقیمون الصلاۃ اور اقیموا الصلاۃ یا اس طرح اور صیغوں سے نماز کے قیام کا حکم دیا. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز اپنے وقت پر پڑھو، نماز اپنے وقت پر فرض ہے. تو ان سب جگہوں پر کیا ہے؟ یہ نماز ثابت ہوتی ہے کہ نماز کیا ہے؟ ہر ایمان والے پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کی ہر ایک کی الگ تفصیلات انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ہوا، یہ صرف ایک اجمالی آپ حضرات کے سامنے تعارف ہو رہا ہے. نماز کی کیا حکمتیں ہیں، نماز کی کیا خاصیات ہیں، یہ سب انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا بیان. تو اب پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. نماز کی شرائط آپ حضرات کو معلوم ہے. نمبر 2 ہے زکوٰۃ. نماز کے بعد زکوٰۃ. زکوٰۃ کیوں رکھی؟ قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے یقیمون الصلاۃ، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کے ساتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کو رکھا. جگہ جگہ پر زکوٰۃ رکھی. نماز، زکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. یہ بھی اہم فریضہ ہے دین کا، لیکن یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. یہ جو صاحب استطاعت، پھر اس کی اپنی شرائط ہے، جس میں شرائط موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو نماز ہے دوسرے نمبر پر زکوٰۃ. یہ اللہ پاک کے ساتھ، یہ اللہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی موقع ہوا بیان ہوگی، کیا حکمتیں ہیں، کیا فلسفہ ہے زکوٰۃ کا. نمبر 3 ہے روزہ. روزہ بھی اللہ پاک نے عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ بھی فرض ہے، جو عاقل بالغ ہے، اور پھر روزے کی اپنی شرائط ہیں، یہ ساری ہیں. روزہ، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. روزے کا مقصد تقویٰ ہے. روزے میں انسان 3 چیزوں سے رکتا ہے، اس کا وقت نہیں ہے تفصیل کا. مفطرات ثلاثہ جسے کہتے ہیں، کھانا پینا اور بیوی سے جو تعلقات ہیں اس سے رکنا، یہ جائز چیزیں ہیں تینوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ان جائز چیزوں سے تم رک رہے ہو تو جو ناجائز نفسانی خواہشات ہیں، برے خیالات ہیں، گناہ ہیں، ان سے بھی رک جاؤ، ان کو بھی دبا دو، ان تقاضوں کو بھی دبا دو. یہ پیغام ملتا ہے روزے سے ہمیں. نمبر 4 ہے حج. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج بھی، لیکن حج سب پر نہیں ہے فرض. جو صاحب استطاعت ہے، وہ شرائط اس کے اندر موجود ہے تو حج فرض ہے. یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. انشاءاللہ موقع ہوگا اس کی بھی تفصیل کریں گے. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں حج عاشقانہ عبادت ہے. حج کہتے کسے ہیں؟ حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص مقامات پر جانا، مخصوص عبادت کرنا، وقت گزارنا، اس کا نام حج ہے. حج تو پورے سال نہیں ہوتا نا. ابھی کوئی جائے گا حج نہیں ہوگا، چاہے مینا جائے، عرفات جائے، کچھ نہیں ہوگا. حج کے مخصوص ایام ہیں، مخصوص ایام میں جانا، مخصوص جگہ پر جانا. حج صرف مکے میں ہوتا ہے، اور پھر مخصوص مقامات پر بیت اللہ میں طواف ہے، سعی ہے، طواف زیارت ہے،
عرفات جو وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ جانا ہے، منی آنا ہے، یہ مخصوص جگہوں پر مخصوص ایام میں مخصوص اعمال، اس کا نام حج ہے۔ اور عاشقانہ عبادت، بندہ اللہ پاک کے حکم پر اپنا لباس اتارتا ہے، صرف 2 چادریں پہنتا ہے، سر ننگا کر لیتا ہے، خوشبو نہیں لگاتا، کنگھی نہیں کرتا، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کا حکم ہے۔ 5ویں چیز ہے جہاد۔ اس میں 2 باتیں سمجھ لیں۔ لغت میں جہاد کے معنی آتے ہیں مشقت کے، جہد کے، کوشش کے، اور جہاد کی پھر کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ اس کی بھی اپنی ایک شرائط ہے، یہ عمومی اس طرح نہیں ہے۔ دین شوق پورا کرنے کا نام کبھی نہیں رہا کہ بھئی شوق اٹھا تو بھئی میں جہاد کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اپنی شرائط ہے، اپنی ترتیب ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری اور ترتیب ہے۔ ہر ملک کی اپنی ترتیب ہے، اپنی افواج ہے، اپنی ترتیب ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو اس کی اپنی ایک ترتیب اور شرائط ہے۔ یہ انفرادی عمل نہیں ہے جہاد کہ کوئی انفرادی فیصلہ کر لے کہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اصل جو ہمیں سبق لینا ہے، ایک ہے جہاد بالنفس۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان کون ہے؟ حقیقی جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ آج حقیقی مجاہد یاد رکھے وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو پچھاڑ دے، وہ ہم آج پچھاڑ نہیں سکتے، اس کو ہم دبا نہیں سکے تو ہم کیا جہاد کریں گے؟ حقیقی تو یہ ہے مسلمان مجاہد کہ نفسانی شیطانی خیالات، وساوس، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے تقاضوں کو دبا دے، اس کو پچھاڑ دے، یہ حقیقی مجاہد ہے۔ جی نمبر 3، اسلامی معاملات۔ 4 قسمیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی، 2 چیزیں اس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی، ایک عقائد اور نمبر 2 عبادات۔ نمبر 3 ہے معاملات۔ پھر معاملات کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 2 چیزیں ہیں، معاملات کا مفہوم اور معاملات کی شاخیں۔ جی معاملات کا مفہوم کیا ہے؟ معاملات کہتے ہیں اجتماعی امور کے ضابطے اور قوانین جن سے 2 یا 2 سے زیادہ افراد اور پوری جماعت کے قانون حقوق کی تشریح ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ اس کا تعلق انفرادی معاملے سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاشرتی امور سے ہے۔ معاملات کا کہ 2 یا 2 سے زائد افراد اور پوری جماعت کے قانون حقوق کی تشریح جن اجتماعی امور سے ہو، اس کے ضابطے اور قوانین کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معاملات کہتے ہیں۔ جی اب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر معاملات کی شاخیں ہیں، کتنی شاخیں ہیں؟ 3 شاخیں۔ معاشریات نمبر 1 ہے، نمبر 2 اقتصادیات اور نمبر 3 سیاسیات۔ اب معاشرت جو تھا نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معاشرت آئے گا، معاشرت یہ ہے، معاشریات یہ کس کے ضمن میں آیا؟ معاملات کے ضمن میں آیا۔ تو دیکھیں یہ اجتماعی معاملات ہیں سارے، اس کا تعلق اجتماعی معاملات سے ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ لے لیں معاشریات کو۔ معاشریات کہتے کسے ہیں؟ معاشریات کہتے ہیں آپس کے اجتماعی معاملات، اس میں کیا آداب ہے، کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، جیسے کہ نکاح ہے، رہن سہن کا معاملہ ہے، طلاق کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات تو ہر چیز کے آداب ہیں نا، یہ معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کے معاشرت کے آداب بتائے۔ نکاح کرنا ہے تو بھئی نکاح کس کو کرنا چاہیے؟ جس میں طاقت ہو، جس کے پاس مالی استطاعت ہو، جس کے پاس نکاح کی استطاعت طاقت ہو، بیوی کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہو، صحت جس کی ٹھیک ہو، بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اولاد کا نفقہ پھر خرچہ برداشت کر سکے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر نکاح میں کیا آداب اور ہے، یہ ساری یہ اجتماعی چیزیں ہیں، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں معاشرت۔ طلاق، اگر نباہ نہیں ہو رہا، کوئی صورت ہی ممکن نہیں ہے، طلاق کے بھی کچھ آداب ہیں، طریقہ بتایا، طلاق کی قسمیں ہیں کہ بھئی طلاق کس طرح دو، اور یہ آپ کو علماء اور فقہاء حضرات بتائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ منہ میں آئے اور 3 طلاقیں دے دی اور پھر روتے پھر رہے، پھر ایک دارالفتہ جا رہے مفتی صاحب کے پاس، یہ کیوں یہ نوبت آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں، دین سیکھا نہیں، پوری ایک ساتھ 3 دے دی اور اب کوئی صورت رہی نہیں، اب رو رہے۔ اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے کہ بھئی نباہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس کی کیا صورت ہے کہ 1 دے دو، 1 طلاق رجعی دے دو۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی، یہ سارے اس کے آداب ہیں، طریقے ہیں۔ تو
تو یہ معاشرت کہلاتا ہے۔ ہر چیز کے پھر حقوق، آپس میں انسانی حقوق بھی ہے، ایک دوسرے پر ہمارے کیا حقوق ہے معاشرت کے، ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، پڑوسیوں کے کیا حقوق، پڑوس کی دکان والے کے، کاروبار والے کے کیا حقوق، ہر چیز، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں ہمارے دین نے۔ جانور کا کیا حق ہے، جانور پر ظلم مت کرو، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر سواری مت کرو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، سب کے سب ہے۔ نمبر 2 آپ حضرت یہ ہے اقتصادیات۔ نمبر 2 اقتصادیات کیا ہے؟ کمانے کے طریقے، جس کو ہم کہتے ہیں معاشیات۔ معاشیات، اسلام نے ہمیں ایک اسلامی معاشی نظام بھی دیا ہے۔ جس طرح ایک اسلامی معاشرتی نظام ہمارے پاس زندہ موجود ہے قرآن اور حدیث میں، ہمارے پاس معاشی اپنا نظام موجود ہے۔ ہمیں کسی اور کے معاشی نظام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بہترین اور جامع مضبوط معاشی نظام ہمیں دیا، جس میں بتایا کمانے کے کیا طریقے ہیں، کمانے کی کیا اصول ہونے چاہیے۔ انسان یاد رکھے نہ تو بالکل آزاد ہے، بالکل کہ جس طریقے سے چاہے کمائے، ایسا نہیں ہے نا کہ حرام کماؤ میں میری مرضی ہے ذاتی، حلال کماؤ میری مرضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قاعدے ہیں۔ میں ذخیرہ اندوزی کروں میری مرضی ہے، یہ بھی منع ہے شریعت میں۔ جس سے کسی کے حق پامال ہوتے ہو، معاشرے میں پریشانی پھیلتی ہے، لوگ تکلیف میں آئے، شریعت نے وہ چیز بند کی۔ میں سود کھا رہا ہوں میری مرضی ہے، میرا منافع آ رہا ہے، تو شریعت نے آزاد بھی نہیں چھوڑا اور بالکل 100% پابند بھی نہیں کیا، اعتدال کے اندر رکھا ہے۔ تو اقتصادیات کے اور معاشیات کے بھی کچھ اصول ہیں کہ بھئی جائز کمانا ہے، حلال کمانا ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے کیا اصول ہے۔ تو پورا اقتصادی نظام ہمارے سامنے موجود ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اور نمبر 3 ہے سیاسیات۔ سیاسیات آپ سمجھتے ہیں، گھر کا نظام کیسے چلے، یہ بھی ایک نظام ہے سیاسیات کا۔ محلے کا نظام کیسے چلے گا، پورے شہر کا ایک نظام کیسے چلے گا، ملک کا نظام کیسے چلے گا۔ یاد رکھیں اسلام نے ہمیں سیاسی نظام بھی دیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے کہ سیاست کا مذہب سے کیا تعلق، سیاست کا اسلام سے کیا تعلق، یہ غلط سوچ ہے۔ سیاست کا اسلام اور مذہب سے گہرا تعلق ہے، مذہب اور اسلام کا سیاست سے گہرا تعلق ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر ظلم اور بربریت، اگر آپ سیاست کو دین سے الگ کریں گے، جسے بعض سوچ اس طرح معاشرے کے اندر یا دنیا کے اندر جن اقوام نے یہ سوچ کی، وہ بربریت کا، ظلم کا شکار ہو گئے اور خون خرابے کا شکار ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں پاکیزہ سیاسی نظام بھی دیا ہے۔ تو یہ تصور کرنا کہ بھئی علماء کا اس سے کیا تعلق، دین کا کیا تعلق، یہ 100% غلط سوچ ہے۔ اسلام کا تو سیاسی نظام ہے اور سیاسی نظام کو بھی سمجھنا ہے۔ آج ہم نے تو سیاست اس کو سمجھ لی ہے کہ بھئی جو کچھ بن جاؤ، پھر جتنا کما سکو کما لو، اور اپنے دور میں جتنا لوٹ سکو لوٹ لو، خزانے کو لوٹ لو، لوگوں کے ساتھ ظلم کر لو، کسی کے حق تلفی کر لو، یہ تو ہم آخرت کا عذاب لے رہے ہیں گلے میں۔ اسلام کا سیاسی نظام پاکیزہ نظام جو خدمت پر مبنی ہے کہ بھئی خدمت کرنی ہے، اور پھر اس کی ایک ترتیب ہے۔ یہ نظام تو ضروری ہے، ورنہ ملک کیسے چلے گا؟ اب ظاہری بات ہے ایک ملک کا سربراہ ہو، سربراہ تو پورے محلے کے حالت کے نظام کو تو نہیں چلا سکتا نا کہ صدر آ کے اس محلے کا نظام چلائے گا۔ اس کے ماتحت افراد ہیں، پھر اس کے ماتحت افراد ہیں، پھر صوبوں کے لیے الگ جو ہے الگ حکومت ہے، پھر صوبوں میں بلدیاتی نظام الگ ہے، بلدیاتی میں پھر ہر وارڈ کا، علاقے، محلے کا الگ نظام ہے۔ ایسے ہی چلتا ہے نا، آپ حضرات سمجھتے ہیں محلے کی سطح پہ ایک کمیٹی ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کونسلر ہے، فلاں ہے، وہ اس علاقے کی شکایت نظام کو دیکھتا ہے، وہ اوپر پہنچاتا ہے، وہ صوبائی بنیاد پہ، وہ وفاقی بنیاد پہ، اس طرح یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے خوف خدا۔ خوف خدا اگر انسان میں ہو تو انسان اگر سیاست میں بھی ہے یہ عبادت بن جائے گی اس کے لیے۔ لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ سیاست کر لیں گے لیکن لوگوں کی حق تلفیاں کریں گے، ظلم و بربریت کریں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کے حقوق لے کر جائیں گے اور آخرت میں وبال کا باعث بن جائے گا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سیاست کا مذہب دین سے گہرا تعلق اور رشتہ ہے، اس کو اسلامی سیاست کہتے ہیں۔ جی نمبر 4 آخری چیز ہے اسلامی اخلاق۔ 2 چیزیں ہیں اس میں، اخلاق کا مفہوم کیا ہے اور نمبر 2 اخلاق کی شاخیں کیا ہیں۔ جی اخلاق کا مفہوم ہے بندوں کے آپس میں حقوق و فرائض کے وہ تعلقات جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ اس میں اور
معاملات میں یہی فرق ہے نا، معاملات میں تعلق اجتماعیت سے تھا، معاملات میں تعلق اجتماعیت سے تھا، اور اخلاق میں تعلق انفرادی ہے، آپس میں حقوق و فرائض، ان دو افراد کو آپس میں کیسے بولنا ہے، ان کو آپس میں کیسے رہنا سہنا ہے، ان کو آپس میں کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ کہلاتے ہیں اخلاق، وہ حقوق اور فرائض جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا تعلق انفرادی معاملے سے ہے۔ پھر اس کی دو شاخیں ہیں جی، اخلاق کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے حقوق، ایک ہے فرائض۔ حقوق کسے کہتے ہیں، فرائض کسے کہتے ہیں؟ حقوق کہتے ہیں مثال کے طور پہ میرا آپ پر کیا حق ہے، یا میرا ان پر کیا حق ہے، جو سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی، یہ کہلائیں گے حقوق۔ ان کی میرے متعلق کیا ذمہ داری ہے، یہ کیا کہلائیں گے، حقوق۔ یعنی میرا مثال کے طور پہ اپنی بیوی پر کیا حق ہے، میرا کیا حق ہے تو یہ حقوق ہے، ان کی میرے متعلق کیا ذمہ داری ہے، یہ حقوق ہے۔ اور اس کے برعکس آپ کا مجھ پر کیا حق ہے، یہ کیا کہلائے گا، فرائض۔ کیا فرائض، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ کیا کہلائے گا، فرائض۔ حقوق اور فرائض میں آپ حضرت جو ہے فرق سمجھے ہوں گے امید ہے۔ حقوق اور فرائض میں حق کہتے ہیں کہ میرے سامنے والے پر کیا حق بنتا ہے، اور فرائض کہتے ہیں کہ سامنے والے کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے، میرا کیا فرض بنتا ہے۔ تو اس کا تعلق انفرادی معاملے سے ہے، انفرادی معاملہ، تو یہ کہلاتے ہیں اخلاق۔ تو خلاصہ آج کے درس کا یہ بنا کہ کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، پیچھے سے 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ دین اسلام کتنی چیزوں پر مبنی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 ہے عقائد، نمبر 2 ہے عبادات، نمبر 3 ہے معاملات، نمبر 4 ہے اخلاق۔ کتنی چیزیں ہیں، 4۔ چاروں پر عمل کریں گے حضور علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ پر عمل ہوگا۔ اسوہ کا تعلق صرف معاملات سے نہیں ہے، یا اسوہ کا تعلق صرف عقائد سے نہیں ہے، یا صرف عبادات سے نہیں ہے۔ عقیدہ بھی درست ہونا ضروری، عبادت بھی ٹھیک ہونا ضروری، معاملات بھی درست ہونا ضروری، اخلاق کا درست ہونا بھی ضروری۔ چاروں چیزیں 100% درست ہوگی، یہ کامل مومن بن جائے گا۔ اگر ایک میں بھی کمزوری اور کمی اگر چھوڑے گا، اس کے ایمان میں کمزوری رہے گی، یہ کامل مومن نہیں بن سکے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سب حضرات عمل کریں گے، میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، اتنی لفظی کوتاہیاں ہوئی اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے گناہ ہوئے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما لے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ 100% اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ساتھی ہیں بھائی مصطفیٰ اقبال کی دادی کا آج انتقال ہوا ہے، جو خالہ جان کے نام سے معروف تھی، بڑی دینی خدمات بھی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔